سابقہ آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا تذکرہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین سے چشمے ابل پڑے، آسمان سے موسلادھار بارش ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اس قوم کو غرق فرما دیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا جو نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی اسے یاد کرنے والا جو یاد کرے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے قوم عاد کی تباہی کا تذکرہ فرمایا کذبت عاد، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا۔ یہ مکہ والے بھی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، عذاب کیسا رہا، وَنُذُرْ، اور پھر میرا ڈرانا کیسا رہا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تھا۔ یہ قوم ایسی تھی کہ ان کے قد کھجوروں جیسے بڑے بڑے تنے جیسے ہوتے ہیں، ایسے ان کے قد ہوا کرتے تھے۔ ان کے محلات آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے محلات بنائے، اور وہ عجیب و غریب ستون بنائے جیسے محل ہوتا ہے، نقش و نگار بنائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ نے کسی شہر میں پھر روئے زمین پر ایسی قوم پیدا نہیں فرمائی۔ یہ بڑے طاقت والے لوگ تھے۔ فرمایا جب ان پر عذاب آیا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا جو سخت تھی، جو تند و تیز ہوا تھی، فی یوم نحس، نحوست والے دن میں۔ ایک دن ہوا نہیں آئی تھی، 8 دن اور 7 راتیں ان پر، 8 ایام و 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن ان پر یہ ہوا چلتی رہی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ ان کے لیے نحوست کا دن تھا، کوئی دن نحوست کا نہیں ہوتا، سارے دن اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ نے بنائے، ساری گھڑیاں اور ساعتیں اللہ نے بنائیں، کوئی دن اور ساعت نحوست کی نہیں ہوتی۔ ہاں جس قوم پر اللہ کا عذاب آئے وہ گھڑی نحوست کی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا مستمر، یہ نحوست ان کے ساتھ مسلسل رہی، عذاب آیا تو نحوست رہی ان کے ساتھ۔ پھر جب یہ قبر میں گئے تو برزخ میں بھی ان کے ساتھ وہی نحوست رہی، اللہ کے عذاب میں مبتلا رہے۔ پھر جب یہ محشر میں آئیں گے تب بھی ان پر اللہ کا عذاب رہے گا۔ پھر یہ جہنم میں جائیں گے، یہ اللہ کے عذاب کی جو نحوست ہے ان پر ہمیشہ ہمیشہ مسلسل رہے گی۔ ارشاد فرمایا یہ کیسی ہوا تھی، تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، کہ اس ہوا نے لوگوں کو اکھاڑ پھینکا، کأنہم اعجاز نخل، گویا کہ درخت ہیں کھجور کے اکھاڑے ہوئے، جیسے کھجور کے درخت اکھاڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں، ایسے پڑے ہوئے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، اللہ فرماتے ہیں پھر کیسا ہوا میرا عذاب، وَنُذُرْ، پھر میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، او لوگو قرآن کو دیکھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت کرنے والا، ہے اس کو کوئی یاد کرنے والا۔ فرمایا کذبت ثمود بالنذر، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور انکار کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے اپنے نبی کی تکذیب کی، اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ ایسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے، ان کے پاس بھی اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ کذبت ثمود بالنذر، تو قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کا، نبیوں کا انکار کر دیا۔ یہاں جمع کا لفظ اللہ رب العزت لائے ہیں کہ انہوں نے ڈرانے والوں کا انکار کر دیا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے تو صرف حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا تھا،
تو اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں جس نے ایک نبی کا انکار کیا انہوں نے سارے انبیاء کا انکار کر دیا، اور کیونکہ تمام انبیاء کا مشن یہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سجدوں کے لائق نہیں۔ تو ارشاد فرمایا انہوں نے سارے انبیاء کی اس دعوت کا انکار کیا، وقالوا، کہا کیا انہوں نے، ابشرا منا واحدا نتبعہ، یہ ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح ایک بشر ہے، ہم اس کی اتباع کریں، انا اذا لفی ضلال وسعر، بے شک اگر ہم نے ان کی اتباع کی، لفی ضلال، ہم بڑی گمراہی میں پڑ جائیں گے، وسعر، پاگل پنی میں پڑ جائیں گے، دیوانگی میں پڑ جائیں گے اگر ہم نے ان کا اتباع کیا۔ القی الذکر، یہ بات جو انہوں نے کی یہ ہر دور کے کافر نے اپنے نبی کو کی ہے، فرمایا القی الذکر علیہ من بیننا، ہم میں سے اللہ نے اپنی کتاب ان پر نازل کرنی تھی، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا۔ یہی بات مکہ کے کافروں نے میرے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تھی، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، وہ طائف اور مکہ کے سرداروں کو چھوڑ کر اللہ نے ابو طالب کے یتیم بھتیجے کے گھر میں نبوت دے دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باغات دوسرے سرداروں کے پاس ہیں، دولت اور قوت سرداروں کے پاس ہے، اللہ نے نبوت ایک یتیم کو دے دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بات انہوں نے کی، من بیننا، یہ ہم میں سے ہے، اور ہمارے درمیان سے ایک غریب کو اٹھا کر اللہ نے نبوت کیسے دے دی؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ تو جھوٹا ہے، اشر، یہ تو اترانے والا ہے، یہ تو اپنی بڑائی چاہتا ہے نبوت کا دعویٰ کر کے۔ اللہ نے فرمایا سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے کل کو، کل سے مراد کل نہیں، قیامت کا دن، فرمایا سیعلمون، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے جو بھی آگے کسی نے کل کے لیے بھیجا ہے وہ جان لے گا۔ اب کل تو ہم اس دنیا سے نہیں جا رہے، پتہ نہیں کب جائیں گے جب اللہ کو منظور ہوگا، کل سے مراد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن، فرمایا سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب یہ جان لیں گے کل کو من الکذاب الاشر، کون کذاب اور جھوٹا ہے، اشر اور کون بڑائی چاہتا ہے۔ انا مرسل الناقۃ، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، فتنۃ لہم، جو ان کے لیے آزمائش کا باعث ہوگی، فارتقبہم، آپ انتظار فرمائیں، واصطبر، آپ صبر کرتے رہیں، ونبئہم ان الماء قسمۃ، اونٹنی اتنی بڑی تھی جو پہاڑ سے نکلی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ جگہ ناپی تو 90 فٹ مربع کے حساب سے اس کی جگہ بیٹھنے کی جتنی لمبی چوڑی، جب وہ کنویں پر پانی پینے جاتی سارا کا سارا پانی پی جاتی، اور جب وہ کسی کھیت میں جاتی سارے کھیت کو خالی کر دیتی۔ لوگ پریشان ہو گئے، ایک عورت تھی بدکار عورت، اس کے جانور تھے، اسے پانی پلانے میں دقت تھی، اس نے ایک آدمی کا سہارا لیا اور کہا اسے قتل کر دو تو میں تیرے ساتھ جو بدکاری کہو گے کروں گی۔ تو اس بندے نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اے میرے نبی اب ان کو بتا دیں أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ کہ پانی کی تقسیم ہو چکی ہے، پانی تقسیم شدہ ہے، ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پیئیں گے۔ کل شرب محتضر، اور ہر بندہ اپنے جانور اپنی باری پر لائے گا۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تو بلایا اس بندے نے، فنادوا انہوں نے بلایا اپنے ساتھیوں کو، فتعاطى فعقر انہوں نے آ کر اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔
پھر اللہ رب العزت نے اس قوم پر بھی اپنا عذاب بھیج دیا، فرمایا کیف کان عذابی ونذر، پھر کیسے رہا میرا عذاب، ونذر پھر کیسے رہا میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بے شک ہم نے بھیجی ان پر چیخ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ قوم جو ہے قوم سمود، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے چیخ ماری، ان کے دل پھٹ گئے، سارے کے سارے مارے گئے۔ فرمایا کہ مکے والوں کو چاہیے کہ وہ ان کو دیکھ لیں، ان کی تباہ شدہ بستیوں سے گزرتے ہیں، ان کھنڈرات سے ان کا گزر ہوتا ہے، دیکھیں کہ اللہ نے ان منکرین کا انجام کیا کیا ہے۔ اگر سمجھ آئے پھر یوں نہ کہیں کہ لولا نزل ھذا القرآن، کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں ہوا ہے، پھر مان لیں ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔